سورة محمد مکیہ، سورة محمد مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ شیخ یہ صورت ہے آپ کے پاس صورت محمد، اور اس صورت کا ایک اور نام ہے سورۃ القتال۔ سورۃ القتال بولا جاتا ہے چونکہ جہاد کے احکام یہاں موجود ہے، اور سورۃ محمد بولا جاتا ہے محمد کا کام تھا قتال، جہاد، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ محمد، سورۃ القتال ہر دونوں بولے جاتے ہیں۔ حکیم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں، احمد محمد۔ احمد محمد، اور احمد کا معنی ہے حد سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا معنی ہے حد سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور کائنات میں بڑا تعریف کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے شیخ، جتنے شاگرد ہوتے ہیں تلامذہ، جو کچھ عمل کرتے ہیں تو استاذ کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، لہذا ہم یہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ کا باقاعدہ اس میں حصہ ہے، اور کل امت کا استاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج امت میں اربوں لوگ موجود ہیں، اگر یہ اربوں لوگ ایک دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو گویا رسول اللہ نے ایک ارب دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ امت کے جتنے حسنات ہیں اس کے برابر رسول اللہ کو بھی ملتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہے، آپ بنیاد ہے، آپ باعث ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد کا معنی ہے حد سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور آپ کا بڑا تعریف موجود ہے، آپ نے اللہ کا بڑا تعریفیں کر رکھی ہے، اس لیے آپ کو احمد بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے محمد، اور محمد کا معنی ہے جس کا تعریف کیا جائے، تعریف کرنے والا احمد، جس کا تعریف کیا جائے وہ محمد ہے۔ لہذا آپ با اختیار یا بے اختیار، کوئی آدمی با اختیار یا بے اختیار جب لفظ محمد زبان سے نکالتا ہے تو خود بخود تعریف ہو جاتی ہے۔ تعریف کرنے والا تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن لفظ محمد کا معنی ہے کہ تعریف کیا ہوگا، جس کا تعریف کیا جائے، تو لفظ محمد آپ کے اسامی میں ایک اسم ہے۔ مشکات کا روایت ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، مزمم، اور مزمم کا معنی جس کی مذمت کیا جائے، اور مذمم کا معنی جس کو برا بلا کہا جائے۔
اور مذمم کا معنی جس کو گالی گلوچ دیا جائے، تو اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر کے مذمم کو برا بھلا کہا کرتے تھے، مذمم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافر آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما، یہ لوگ گالی دیتے ہیں مذمم کو، میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں۔ ویلعنون مذمما، اور یہ لوگ گالی دیتے ہیں مذمم کو، اور میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں۔ لہٰذا آپ کے بنیادی ناموں میں دو نام محمد و احمد یہ ذاتی کہلائے جاتے ہیں۔ مولانا حروف کی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک حروف معجمہ ہے جس کے اوپر نیچے نقطہ موجود ہو، اس کو معجم بولا جاتا ہے۔ حروف کی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، ایک حروف معجمہ ہے جس کے اوپر نیچے نقطہ ہو، لہذا با کے نیچے ایک نقطہ ہے معجم، تا کے اوپر دو نقطے ہیں معجم، سا کے اوپر تین نقطے ہیں معجم، جیم میں ایک نقطہ ہے معجم، ہاں میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہاں میں دال میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جو حروف نقطوں کے محتاج ہوتے ہیں وہ کمزور ہیں، کیونکہ نقطے کے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ نقطے کا محتاج ہے۔ اور جو حروف نقطے کے محتاج نہیں ہے تو وہ بڑے قوی حروف ہے، وہ بڑے جلی حروف ہے، وہ بڑے واضح حروف ہے۔ اللہ کا نام ہے اللہ، اور اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ قوی، تو اللہ نے اپنے لیے نام بھی ایسے تجویز فرمایا کہ وہ عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے نام کو تجویز کیا گیا محمد و احمد، کہ لفظ محمد میں نقطہ نہیں ہے، میم ہاں میم دال ختم، احمد میں نقطہ نہیں ہے، الف ہاں میم دال ختم۔ اور جب نقطہ نہیں ہے تو سمجھتے جائیے کہ جیسے باری تعالیٰ کا لفظ اللہ وہ بڑا قوی لفظ ہے، قوی حروف سے مرکب ہے، تو ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی محمد و احمد یہ بڑے قوی الفاظ ہیں اور قوی حروف سے مرکب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام ذاتی ہے۔ محمد آپ کے پاس یہاں موجود ہے، سورۃ محمد ہے، اور سیدنا حضرت موسیٰ عیسیٰ نے فرمایا وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا احمد بھی قرآن میں موجود اور محمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حکیم صاحب میدان حشر میں اللہ اعلان فرمائیں گا یا محمد، یا محمد کا لفظ سب سنیں گے، یا محمد، یا محمد کا لفظ سب سنیں گے، سب اٹھ جائیں گے جن کے ناموں میں لفظ محمد ہو، جن کے ناموں میں لفظ محمد ہو سب اٹھیں گے۔ جب سب اٹھیں گے تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تم کو نہیں اپنے نبی کو پکارنا تھا، تم اٹھ گئے، تم کو نہیں اپنے نبی کو آواز دینا تھا، تم اٹھ گئے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ یہ ایسا لفظ ہے جس لفظ کے ذات کو، مسمى کو، اور جس لفظ کے بنیاد کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، میں نے لفظ محمد کی طفیل پر تمہیں معاف کر دیا۔ تو جن کے ناموں میں لفظ محمد آتا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا فضل بڑا قوی فضل ہے۔
لہٰذا لفظ محمد کے حوالے سے ممکن ہے باری تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام ہیں، دو نام ذاتی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ صفتی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ صفتی ہیں۔ لہذا آپ قرآن کا آخری حصہ کھولے، یہاں دیکھتے جائیے محمد احمد حامد محمود، یہ آپ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہے۔ جیسے باری تعالیٰ کے 100 نام، یہاں بھی 100 نام رسول اللہ کے ہیں، 97 صفتی ہے اور 2 آپ کے ذاتی ہیں، محمد و احمد ذاتی نام ہے۔ صاحب دلائل الخیرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامی کو جمع فرمایا 300 تک، 300 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامی مبارک ہیں، 2 ذاتی احمد و محمد اور بقیہ سب صفتی ہیں۔ علامہ موسیٰ خان رحمہ اللہ نے برکات مکیہ کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامی کو جمع فرمایا، کچھ تورات سے لیا گیا، انجیل سے لیا گیا، کچھ قرآن و حدیث سے لیا گیا، 800 اسامی کو جمع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 نام مبارک ہیں، 800 میں سے 2 ذاتی ہیں، بقیہ سب صفتی ہیں۔ اور علامہ ٹٹھوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ پر اور آپ کے اسامی مبارک پر کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب میں 1600 اسامی آپ کے ذکر فرما رکھے ہیں، 1600 اسامی۔ ہم بالکل ابتدا میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک یعقوب ہے جس کا 2 نام ہے، ایک یعقوب ہے جس کا 2 نام ہے، نبیوں میں ایک یعقوب ہے جس کا 2 نام ہے۔ رسول اللہ کے علاوہ کوئی نبی ایسے نہیں ہے جس کے 2 3 4 نام ہو علاوہ ایک یعقوب کے۔ اور جب رسول اللہ کا نمبر آ گیا تو کہیں 300، کہیں 800، کہیں 1600، کہیں اس سے بھی زیادہ کا بیان ہے۔ اور کثرت اسامی دال ہے ضخامت مسمى پر کہ مسمى بڑا وزنی ہے، مسمى بڑا وزنی ہے، اس لیے تو بڑے سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور اس لیے تو بڑے سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ حکیم صاحب ہے، ان کا نام ہے محمد افضل، یہ ان کا بنیادی نام ہے حکیم محمد افضل، لیکن پکارنے والا کبھی پکارتے ہیں حافظ صاحب، یہ بھی ایک نام ہے صفتی، حفظ کیا ہے تو حافظ بولا جاتا ہے۔ پکارنے والا کبھی پکارتے ہیں قاری صاحب، تجوید کیا ہے تو قاری بولا جاتا ہے۔ پکارنے والا کبھی پکارتے ہیں عالم صاحب، فارغ التحصیل ہے تو اس لیے عالم صاحب بولا جاتا ہے۔ اور پکارنے والا کبھی پکارتا ہے مفتی صاحب، کورس کر چکا ہے تو اس لیے مفتی صاحب سے پکارتا ہے۔ اور کب ہم پکارتے ہیں تو حکیم صاحب کے نام سے، تو حکمت کا کورس کر چکا ہے، بڑا کارآمد آدمی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، حکیم بھی ہے، اتنے بڑے سارے صفات کا مجموعہ ہے، اس لیے تو بڑے سارے صفتی نام موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سارے صفات کا مجموعہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سارے اسامی موجود ہیں، اور ان ناموں میں بنیادی نام محمد و احمد ہے، اور محمد کے حوالے سے آپ کے پاس سورت محمد یہ موجود ہے۔ سورت محمد مدنی ہے، ایک ہی آیت یہاں مکی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہ آپ کے پاس آنے والی آیت ہے، یہ آیت مکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے رخصت ہو رہے تھے سفر ہجرت میں، تو آپ نے فرمایا مکہ بیت اللہ مجھے بڑا محبوب ہے، دل چاہتا نہیں ہے کہ مکے کو چھوڑوں، بیت اللہ کو چھوڑوں، لیکن ان ظالموں نے مجھے جلا وطنی پر مجبور کر رکھا ہے، ہجرت پر مجبور کر رکھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ناخواستہ ہجرت کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ،
اے میرے پیغمبر، مکے سے بڑے بڑے بستیوں کو میں نے تباہ کر رکھا ہے، قوم عاد کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، قوم شعیب کی بستیاں آج کھنڈرات موجود ہے۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ اے میرے پیغمبر، آپ کے ذات مبارک کے طفیل پر یہ محفوظ ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان کو تباہ کر لیتا، لیکن چونکہ آپ کا ذات مبارک موجود، آپ کا ہستی موجود، آپ کی تبرک کے بنا پر، آپ کی برکت کے بنا پر میں نے ان کو معاف کر دیا، ورنہ جن بڑی بستیوں کو اور بڑے شہروں کو ہلاک کرنا میرے لیے آسان ہے تو مکے کی ہلاکت میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لہٰذا یہ آیت مکی ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ مکمل صورت مدنی ہے۔ مدینے میں رسول اللہ آئے تو حکم جہاد نازل ہو گیا، اور اب آپ کے پاس جہادی احکام کا بیان ہے۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیتوں نے واضح کر دیا، الذین کفروا اضل اعمالهم والذین آمنوا کفر عنہم سیئاتهم واصلح بالهم۔ مومن کا اللہ یاد رکھے گا، کافر کا عمل تلف ہے، کافر کا عمل ضائع ہے، اور اس کے بدلے میں مومن کا اللہ خیال فرمائیں گے، مومن کا اللہ خیال فرمائیں گے، کافر کو تلف کریں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ کافر کا عمل کیوں تلف ہے، کیوں ضائع ہے؟ لأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ کافروں نے شیطان کی تابعداری کر رکھی ہے، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور مومنوں نے اللہ کی تابعداری کر رکھی ہے۔ جو اللہ کا تابعدار ہے تو اس کا عمل فائدہ مند ہے، جو شیطان کا تابعدار ہے تو اس کا عمل ضائع ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ آ گیا حکم جہاد۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کافروں سے ملیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں مارو۔ جب آپ کافروں سے ملے تو آپ ان کافروں کی گردنیں مارے، اور کب تک مارے؟ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، اتنا مارے کہ خون کا سمندر بہہ جائے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، لیکن جب خود کا سمندر آپ نے بہا دیا اور کفر کا کمر ٹوٹ گیا اور کفر مغلوب ہو گیا، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، اب کافروں کو پکڑو، اب کافروں کو پکڑو، گرفتار کرو، مضبوطی سے پکڑو، اور پکڑنے کے بعد آپ کے پاس دو اختیارات ہیں، وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو احسان کر کے آزاد کرو بغیر کسی فدیے کے، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا فدیہ لے کر آزاد کرو، یا تو احسان کر کے معاف کرو اور یا تو فدیہ لے کر آزاد کرو، یہ ہے آپ کے پاس۔ حَتَّى تَضَعُ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا، کب تک مارا جائے؟ یہاں تک کہ کافر اسلحے کو پھینک، جب تک کفر کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا جہاد جاری رہے گا۔ ہاں، کفر کمزور ہو گیا اور کفر کا کمر ٹوٹ گیا، کفر تسلیم ہو گیا، تو اب وہ بھی خدا کا مخلوق ہے، کیوں مارا جائے؟ اب مشروعیتی جہاد کا بیان بعد کا ہے، تھوڑا اس آیات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ فضل خالق قرآن آیات میں بتا دیا کہ کافر کو مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ خون کے نہریں بہنے لگ جائے، اتنا مارا جائے کہ خون کے سمندر بہہ جائے، اور جب آپ نے خون کا سمندر بہا دیا، نہریں بہا دی، تو سمجھتے جائیے کہ کفر کا پش کمزور ہو گیا، کفر کا کمر ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد بھی کافر کو خیر پکڑو، گرفتار کرو۔ گرفتاری کے بعد کیا کرنا ہے؟ حاکم زمانہ امام القوم دو اختیارات ہیں، اما منا و اما فداء، یا تو ٹھیک ہے احسان کر کے پھر سگالی کے جذبے کے تحت اپنے قیدیوں کو آزاد کرو، اور یا مقابل سے پیسہ لو، فدیہ لو، جرمانہ لو، ایک ایک قیدی کے بدلے میں لاکھوں روپے لے کر کے اپنے سر خزانے کو بھرو، اور ساتھ ساتھ ان کا پیسہ لو اور ان کے قیدیوں کو آزاد کرو۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ سورۃ انفال میں فدیے کا مشورہ حضرت ابوبکر نے دے رکھا تھا،
اور غلاموں کی آزادی کا مشورہ ابو بکر نے دے رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مارو ان کو، لیکن ابو بکر نے فرمایا یہ نہ ہو تو ان کے اولاد مسلمان ہو جائیں گے۔ وہاں تو یہ حکم تھا کہ بارے تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا پیغمبر کو کیا ہو گیا حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خون بہائے، لہذا اس وقت تک پیغمبر کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ فدیے کے حکم، جرمانے کے حکم، آزادی کے حکم پر اللہ نے عتاب نازل فرمایا، اور یہاں حکم یہ ہے کہ فدیہ لو، آزاد کرو۔ جواب دیا جاتا ہے وہ منسوخ، یہ ناسخ ہے، لہذا وہ حکم ابتدائی تھا اور یہ حکم بعد کا ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ بعد کا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ۔ ذرا ایک حکمت کو دیکھتے رہیے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنی قومیں گزری ہے اور جتنی قوموں نے پیغمبروں کی مخالفت کیا ہے، اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ یہ نقطہ تھوڑا سمجھتے جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی قومیں گزری ہیں اور جتنی قوموں نے پیغمبروں کی مخالفت کر رکھی ہے، اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ لیکن تباہی میں اچھے برے سب تباہ ہو گئے ہیں، رت کو یابے سب جمع ہو گئے۔ کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب دنیا کا عذاب آ جاتے ہیں اچھے برے سب اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، حشر میں اچھوں کا حشر اچھوں سے ہوگا، بروں کا حشر بروں کے ساتھ ہوگا۔ تو جبریل کو ایک بستی کے پاس اللہ نے بھیجا، جاؤ بستی کو پلٹ دو۔ جبریل واپس آ گئے الہ العالمین، وہاں ایک آدمی ہے جو بالکل آپ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، آنکھ کی جپک کے برابر اس کی خلاف موجود نہیں ہے، فرمائے اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو۔ لہذا اس امت میں اللہ نے جہاد کو مشروع فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو پوری اس قوم کو تباہ فرما لیتے، لیکن قوم کی تباہی میں اچھے برے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ قوم کی تباہی میں اچھے برے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب مکے والوں کو تباہ کر لیتے تو اچھے بھی تباہ ہو جاتے، بری بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے لن تصرا، خود بدلہ نہ لیا۔ بدلہ لیا تو کس کے ذریعے سے؟ مسلمانوں کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے، تاکہ اچھوں کو امن ملے، اچھوں کو خلاصی ملے، اور جو برا ہو وہ اللہ کے عقاب میں آ جائے۔ لہٰذا امم سابقہ پر اللہ نے آسمانی عذاب کو نازل فرمایا، اور آسمانی عذاب کے سامنے سب ایک تھے، پھر اچھے برے سب تباہ ہو گئے۔ اس امت کی تباہی اور اچھوں کی تباہی چونکہ اللہ کو منظوری نظر نہ تھی، اس لیے اللہ نے جہاد کو مشروع کر دیا۔ 20 آدمیوں میں اگر 2 آدمی اچھے ہو، 2 کو نجات تو 18 کو مارو، ختم ہو کر دیا۔ لہٰذا چونکہ سب کی تباہی اللہ کو مقدر نہ تھی، اس لیے اللہ پاک نے جہاد کو مشروع قرار دے دیا۔ اور یہاں تک آپ ترجمہ دیکھتے رہیے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، روک رکھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اضل اعمالهم، اللہ نے تلف کر دیا ان کے اعمال کو، اضل اعمالهم، اللہ نے تلف کر دیا ان کے اعمال کو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے کر آیا اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کر رکھا ہے، هو الحق من ربهم، یہ حق ہے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے معاف کر دیا ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ نے ان کے حال پر رحم فرمایا۔ تو کافروں کو تباہ، مسلمانوں کے حال پر رحم۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ بسبب اس کے کہ کافروں نے تابعداری کر رکھی شیطان کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور مومنوں نے تابعداری کر رکھی ہے حق کے من ربہم، اور رب کے طرف سے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے کی بار تعالیٰ بیان فرما لیتے ہیں لوگوں کے لیے مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب آپ ملے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کے خون بہائیے، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو أَسْخَنْتُمُوهُمْ، تم نے بے خونی کی ان کی، خون کے سمندر بہا گئے، فَشُدُّوا، اب ان کو گرفتار کرو، اور شُدُّ الْوِثَاقَ، مضبوط گرفتار کرو، گرفتاری کے بعد
इम्मा मन्नन, या तो एहसान जितला करके आज़ाद करो, व इम्मा फिदा, या फिदिया ले करके आज़ाद करो, हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा, यहाँ तक के लड़ने वाले असलहे को छोड़ डाले और असलहे को फेंक मारे। अल हरब साहिबुल हरब। ज़ालिका वलौ यशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहते लंतसर मिनहुम, इनसे बदला खुद लेते, वलाकिन लियब्लुव बाज़ुकुम बिबाज़िन, लेकिन अल्लाह ने आजमाया बाज़ को बाज़ के ज़रिए से। मुजाहिदीन को भी आजमाया, जिहाद करने वाले कौन है कौन नहीं है। वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जिनको शहीद किया गया अल्लाह के रास्ते में, फलन युज़िल्ल अअमालहुम, अल्लाह इनके अमाल को ज़ाया नहीं फरमाएंगे। सयहदीहिम, अल्लाह इनकी हिदायत फरमाएंगे। वो युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नत, अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। थोड़ा शाज़ेब ख्याल करो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का इमदाद करो, अल्लाह तुम्हारा इमदाद करेगा। अल्लाह किस इमदाद का मोहताज है? इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह का इमदाद करोगे अल्लाह तुम्हारा इमदाद करेगा। तो फज़ल खालिक, अल्लाह कौन से इमदाद का मोहताज है? किस इमदाद का मुतालिबा है? फरमाया नहीं, अल्लाह का दीन का इमदाद करोगे। अल्लाह के दीन का इमदाद क्या है? जिहाद। अल्लाह के दीन का इमदाद क्या है? मदारिस, मसाजिद, कोई भी दीनी काम हो। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन का इमदाद करोगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारा इमदाद फरमाएंगे। वयुसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को साबित कदम फरमाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो काफिर हैं, फ़तअसल लहुम, तबाही हो इनके लिए। वअज़ल्ल अअमालहुम, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू, इन्होंने अच्छा न समझा मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल कर रखा है। फ़अहबत अअमालहुम, अल्लाह ने तलफ कर दिया, ज़ाया कर दिया इनके अमाल को। अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या ये चलते नहीं ये ज़मीन में? फ़यंज़ुरू, के देखे कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या अंजाम रहा पहले लोगों का। दम्मरल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उनको तबाह फरमाया। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और काफिरीन के लिए ऐसे अज़ाब इसका हम मिसल तैयार है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू, ये बसबब इसके कि बारी ताला दोस्त है मुमिनों का। व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, काफिर हमला कर गए तो कह गए लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा बुत है, इमदाद करेगा, तुम्हारा उज़्ज़ा नहीं है। रसूलुल्लाह ने बड़ा अजीब जवाब दिया, लनल मौला वला मौला लकुम, हमारा मददगार अल्लाह है, मौला अल्लाह है। वला मौला लकुम, तुम्हारा कोई मुआविन नहीं है, कोई मददगार नहीं है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना, और ताला दोस्त है मुमिनों का। व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यतमत्तऊन, दुनिया से फ़ायदा हासिल करते हैं। व याकुलून, खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं, उनको आखिरत का फिक्र ही नहीं है। वन्नारु मस्वल लहुम, और आग इनका ठिकाना है। वकअय्यिम मिन क़रिया, और ये आगे आपके पास मक्की आयत है। वकअय्यिम मिन क़रिया हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रियतिका, बड़ी सारी बस्तियाँ जो आपकी बस्ती से ज़्यादा ताकतवर हो। अल्लती, वो बस्ती आपकी, अखरजनाक, अखरजत का, जिसने तुझे बाहर कर दिया। अहलकनाहुम, हमने उन बस्तियों को तबाह कर दिया। फला नासिर लहुम, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिह, अला वो आदमी जो दलील पर हो रब के तरफ से। कमन ज़ुय्यिन लहु सूअ अमलिही, क्या ये बराबर हो सकते हैं उस आदमी के जिसके आमाल बद को उसके सामने मुज़य्यन किया गया हो, जिसके आमाल बद को उनके सामने मुज़य्यन किया गया हो। कमन ज़ुय्यिन, कमन का तशबीह, कमन ज़ुय्यिन लहु सूअ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम, मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तक़ून, मिसाल उस जन्नत का जिसका वादा किया गया मुत्तकीन के साथ। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन, जिसमें पानी है, अनहार नहरें हैं पानी के। गैरु आसिन, गैरु आसिन, बदबूदार नहीं है, गैरु आसिन, बदबूदार नहीं है। और मौलाना शाह खालिद, दुनिया के पानी को देखते जाइए शेख, तो दुनिया का पानी जब ज़्यादा रखा जाता है पानी सड़ जाता है। दुनिया का पानी जब ज़्यादा रखा जाते हैं तो पानी सड़ जाता है, रंग बदल जाता है, जायका बदल जाता है। ताज़े पानी का जायका कुछ होता है, पुराने पानी का जायका कुछ होता है।
اور تازے پانی کا رنگ کچھ ہوتا ہے تو پرانے پانی کا رنگ کچھ ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے کیا فرمایا جنتی پانی کے متعلق؟ غیر آسن، اس میں کوئی بدبو نہ ہوگی۔ غیر آسن کا معنی بدبودار نہیں ہوں گے، یہ جنتی پانی کا بیان۔ وانہار من لبن، اور وہاں نہریں ہوں گی لبن کے، دودھ کے، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا۔ وانہار من خمر، اور شراب کے نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے قابل لذت ہوگی۔ وانہار من عسل، اور نہریں ہوں گی شہد کی، مصفات، چنا ہوا خالص، کوئی ملاوٹ اس میں نہ ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور بخشش ہوگی رب کے طرف سے۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا اتنے بڑے اعزاز کا حامل، اتنے بڑے اعزاز کا مالک کمن اس کافر کے جیسے ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ کمن هو خالد فی النار، وسقوا ماء حمیما، اور ان کو پلایا جائے گا گرم پانی۔ فقطع امعاؤہم، امعاء جمع معاء کے ہیں، اتڑیوں کو بولا جاتے ہیں، گرم پانی کی وجہ سے ان کی اتڑیاں ٹوٹ جائے گی۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان منافقین میں بعض وہ منافق ہیں جو آپ کو دل سے نہیں سنتے ہیں لیکن ظاہر سے سنتے ہیں، ظاہراً آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پیغمبر کا کیا بیان ہے، کیا گفتار ہیں، لیکن دل سے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے مجلس سے نکل جاتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں علماء سے، ماذا قال آنفا، پیغمبر نے اب کیا نقطہ بیان کیا؟ اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا رکھا ہے ان کے دلوں پر۔ واتبعوا اہواءہم والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ اہتدوا جو ہدایت یافتہ ہے اللہ نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھایا۔ وآتاہم تقواہم فہل ینظرون الا الساعۃ، انتظار نہیں کرتے ہیں مگر قیامت کے، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے۔ فقد جاء اشراطها، آپ فکر نہ کریں، قیامت کے علامات آ چکے ہیں، اور جس چیز کی علامیں آ جائے تو چیز یقینی ہوتا ہے۔ فقد جاء اشراطها، قیامت کی پہلی نشانی بعثت رسول ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہے۔ آپ آئے تو سمجھ کے جائیے کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس کے رسول اللہ نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، مجھے قیامت کو یوں بھیجا گیا، مجھے قیامت کو یوں بھیجا گیا، میرے بعد قیامت آنے والی ہے۔ لہذا فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم فأنى لهم اے فکیف لهم، پھر کیسا ہوگا ان کے لیے جب قیامت آ جائے کہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، آپ استغفار کریں لذنبک، آپ کا ذنب ہے نہیں ہے لیکن بالفرض والتقدیر، آپ کا ذنب ہے نہیں ہے لیکن خلاف اولا۔ وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارا عارضی نشست بھی جانتا ہے تو پختہ نشست بھی جانتا ہے۔ یہ دیکھتے جائیے متقلب کا معنی کیا ہے؟ الٹنا پلٹنا، قلب الٹ پلٹ کو بولا جاتے ہیں۔ سفر میں ہم دیکھتے ہیں کبھی یوں چلتے ہیں کبھی یوں چلتے ہیں، لہذا اس کا ترجمہ آپ سفر سے کریں، سفری ماحول۔ اور مسور ٹھکانے کو بولا جاتا ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے شیخ یہ متقلب ہے، یہ جو عریضی 12 بجے 1 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں یہ متقلب ہے، اس کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں وہ مسوا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تمہارا عارضی نشست، ومثواکم پختہ نشست۔ ویقول الذین آمنوا لولا انزلت سورۃ، فاذا انزلت سورۃ محکمہ، ایک محکم تو وہ کہلایا جاتا ہے جو متشابہ کے مقابل میں ہو، وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ناسخ ہے جو منسوخ نہ ہو۔ لہذا مومن اس تمنا میں ہے کہ کہیں آیات قرآنی نازل ہو، سورت قرآنی نازل ہو، حکم قرآنی نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو، ہم تو جاہد ہیں اور جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن جب جہاد کے احکام نازل ہوتے ہیں تو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں منافقت ہے، مرض ہے، نفاق ہے، وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں نظر المغشی علیہ من الموت، گویا اس پر موت کا سایہ موجود ہے۔ وہ جہاد کے اعلان کو، جہاد کے حکم کو موت سمجھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، مومن کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ،
क्यों नाजिल न होती है कोई सूरत फ़ैज़ा उन्ज़िलत सूरह मुहकमतुन मज़बूत वज़ुकिर फ़ीहा अल-क़िताल रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़। आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में मुनाफ़िक़त है, यंज़ुरूना इलैका, देखते हैं आप पर, आपके तरफ, नज़रल मग़शिय्य अलैहि मिनल मौत, ऐसे देखते हैं जैसे किसी पर मौत हावी हो। फ़अौला लहुम ताअतुन व क़ौलुन मअरूफ़, ताअतुन बात व क़ौलुन, और ताअतुन इताअत, व क़ौलुन बात, मअरूफ़ुन बड़ी अच्छी है। फ़इज़ा अज़मल अमर फलौ सदक़ुल्लाह लकान खैरन लहुम, अगर ये अल्लाह से सच्चा वादा करे तो ये इनके लिए बेहतर है। फ़हल असीतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, करीब है कि अगर तुम्हें वाली बनाया जाए और हाकिम बनाया जाए ज़मीन का, अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, तुम फसाद करोगे ज़मीन में, व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और काटोगे सिल्ला रहमी, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम, अल्लाह ने उनको बहरा बना दिया, व अअमा अबसारहुम, नाबीना बना दिया। अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन, क्या ये लोग कुरान में सोचते नहीं है? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, अक़फ़ाल जमा क़ुफ़ल तारे को बोला जाते हैं, क्या इनके दिलों पर तारे लगे हुए हैं? इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम, वो लोग जो इर्तिदाद इख्तियार कर गए बस पुश हो, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, बाद इसके कि हिदायत इनके सामने चली हो गई। व शैतान सव्वल लहुम, और शैतान ने इनके सामने मज़य्यन कर रखा है। व अमला लहुम, शैतान ने इनको उम्मीदों में मुब्तला कर रखा है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये बसबब इसके कि ये कहते थे, लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बाज़िल अमर वल्लाहु यअलमु इसरारहुम, अल्लाह जानता है इनके राज़ों को। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फिर क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनका रूह कब्ज़ करेंगे। यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, और इनके चेहरों को मारेंगे, पुष्टों को मारेंगे। ज़ालिका, इनसे कहा जाएगा, बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्ख़तल्लाह, ताबेदारी कर गए हर उस चीज़ के जिससे अल्लाह को नाराज़ कर रखा है। व करिहू रिज़वाना फ़अहबत अअमालहुम अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, क्या गुमान कर गए वो लोग जिनके दिलों में मरज़ है, अन लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम, कि अल्लाह इनके बुग़्ज़, हसद, किने को न निकालेंगे। वलौ नशाअ लअरैनाकहुम, अगर हम चाहें तो आपको दिखा दे। फलअरिफ़तहुम बिसीमाहुम, आप इनको पहचानेंगे अलामों से। वलतअरिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल, आप इनको पहचानेंगे गुफ्तगू के अंदाज से, इनकी गुफ्तगू ही मुनाफिकीन की है। वल्लाहु यअलमु अअमालकुम व नबलुवन्नकुम, अल्लाह ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे। हत्ता नअलमल मुजाहिदीन, यहाँ तक के बारे ताला मुजाहिदीन को भी ज़ाहिर करे तो सब्र करने वालों को। व नबलुव अख़बारकुम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सद्दू अन सबीलिल्लाह व शाक़ुर रसूल, और वो मुखालिफत कर गया रसूलुल्लाह के, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ, वो अल्लाह को ज़रा बर ज़रा नहीं दे सकते हैं। व सयुहबितु अअमालहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम, और अपने अमल को बातिल न करो। तफरीक कोई भी अमल ज़रूरी नहीं है, तफरीक कोई भी अमल ज़रूरी नहीं है। तहज्जुद की नमाज हम पर कोई ज़रूरी नहीं है, नफल ज़रूर है। इशराक़ व मुबीन, चाश की नमाज़ें हम पर कोई ज़रूरी नहीं है। इस वक्त हम उठे 2-4 रकातें पढ़े, हम पर कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हमने शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद तोड़ दिया, तो इमाम आज़म का ज़ाबिता है लज़िमन नफ़्ल बिश्शुरू, दरअसल कोई भी अमल हो नफल है, लेकिन जब उसको शुरू किया जाता है तो फिर ये बाकायदा लाजिम हो जाता है, फिर उसका क़ज़ा करना पड़ेगा। इमाम आज़म से पूछा गया क्या दलील है, फरमाया ये आयत वला तुब्तिलू अअमालकुम, अपने अमल को बातिल न करो। लिहाजा अभी तक अमल का वजूद नहीं है, मैंने नफली रोज़ा रखा तो अमल वजूद में आ गया, अब उस अमल को बातिल करने की इजाज़त नहीं है। अभी तक नमाज का कोई वजूद नहीं है, मैंने 2-4 रकातों का नियत बांधा तो वजूद में आ गया, और जब वजूद में आ गया तो अमल को तोड़ना, अमल को बातिल करना, अब इसकी इजाज़त नहीं है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह सुम्मा मातू वहुम कुफ़ार,
फलन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, अल्लाह इनको माफ़ फरमाएंगे। फला तहिनु, आप बुज़दिल न रहें। वतदउ इला सलम, और बुज़दिली की वजह से सुलह 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 को न पुकारो, जिहाद करो, जिहाद ज़रूरी है। वअंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे। वल्लाहु मअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वलन यतिरकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को कम नहीं फरमाएंगे। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद तमाशा है। व इन तुमिनु व तत्तक़ू, अगर तुम ईमान लेकर आए, तक़वा इख्तियार कर गए, युअतिकुम उजूरकुम, अल्लाह पाक तुम्हें अजर देंगे। वला यसअलुकुम अमवालुकुम, और अल्लाह तुमसे माल नहीं मांगता। लिहाजा जिहाद करो, ईमान लाओ। अल्लाह तुमसे मुतालबा नहीं करता है जिहाद का, माल का। लेकिन कभी कभार इम्तिहानन इन्फाक का तरगीब होता है। इम्तिहानन इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक व ख़र्चे का तरगीब होता है। अब जब तरगीब होता है तो उस तरगीब का क्या कहना है? व इन तुमिनु व तत्तक़ू युअतिकुम उजूरकुम, अल्लाह तुम्हें अजर देंगे। वला यसअलुकुम अमवालकुम, अल्लाह तुमसे सवाल नहीं करते हैं तुम्हारे मालों का। इन यसअलकुमूहा, अगर अल्लाह तुमसे सवाल करे बतौर आज़माइश, अगर अल्लाह तुमसे सवाल करे बतौर इम्तिहान, फ़युहफ़िकुम, और सवाल में ज़्यादा इसरार करे, दो भाई तो अल्लाह के रास्ते में दो, तबख़लू, तो बुख़ल करोगे। वयुख़रिज अज़ग़ानकुम, और अल्लाह निकाल देंगे तुम्हारे सीनों का बुग़्ज़। हा अंतुम उलाई तदऊन, हा अंतुम तुम, उलाई ये लोग तुदऊना, पुकारा जाते हैं लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह। फमिनकुम मन यबख़ल, बाज़े बुख़ल करते हैं। वमन यबख़ल, जो बुख़ल करे, फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही, बुख़ल करेगा तो नुकसान अपना। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा व इन ततवल्लव यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम, और अगर तुमने रोगर्दानी की तो अल्लाह किसी और कौम को बदल में लाएंगे। सुम्मा ला यकूनु अम्सालुकुम, फिर वो तुम्हारे जैसे नाफरमान न होंगे बल्कि वो फरमानबरदार होंगे।